بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہودی آخر مسلمانوں کے ہی دشمن کیوں ہیں، اور وہ بار بار فلسطین پر حملے کیوں کر رہے ہیں، وہ مسجد اقصی کو شہید کیوں کرنا چاہتے ہیں، تابوت سکینہ کیا ہے اور کہاں چھپا ہے، ہیکل سلیمانی کیا ہے۔ ان سب سوالوں کے جوابات جاننے کے لیے ہمیں بنی اسرائیل کی تاریخ کے بارے میں جاننا ہوگا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیجئے۔ اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، جن کی والدہ ہاجرہ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بیوی سارہ تھی، جن کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، یہ نبیوں کا خاندان تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی اولادوں کو بنی اسرائیل کہا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا۔ اسرائیل کا مطلب یہ کہ اللہ کا بندہ۔ اس طرح سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولادوں اور ان کی اولادوں کو بنی اسرائیل کہا گیا، یعنی اسرائیل کے بیٹے۔ اسی لیے آج یہودیوں نے اپنے ملک کا نام اسرائیل رکھا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، جس کی نسبت سے یہودیوں نے خود کو یہودی کہلانا بہتر سمجھا۔ اب کچھ وہ پہلو بیان کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہودی مسلمانوں کے دشمن ہوئے۔ اس سے پہلے یہودیوں پر جو اللہ کے خاص انعامات تھے، ان کی کچھ فہرست بیان کرتے ہیں۔ یہودیوں پر اللہ کے انعامات میں سے اللہ نے اس نسل میں سے بہت سارے نبی پیدا کیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ نے انہیں کتاب دی، تورات، زبور، انجیل۔ اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام میں سے ایک تابوت سکینہ بھی تھا۔ تابوت سکینہ کا تذکرہ آگے چل کر کرتے ہیں۔ یہودیوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں پکا پکایا کھانا آسمان سے اترے، یعنی من و سلوہ۔ وہ ان پر اترتا رہا۔ اللہ نے انہیں وسیع رزق دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو فرعون کے ظلم سے بچایا۔ یہودی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دریا پار کر رہے تھے، دریا نے انہیں راستہ دیا اور فرعون غرق ہو گیا۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور یہودیوں کے 12 قبیلے تھے۔ ان کے لیے پانی کا انتظام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے صحرائی علاقے میں 12 چشمے جاری کر دیے۔ دنیا کی حکومت دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام وہ بادشاہ دیے، جو نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ یہودیوں پر اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام کی فہرست بہت طویل ہے۔ اس کے برعکس یہودیوں نے کیا کیا؟ یہودی مسلسل اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتے رہے، انبیاء کے حکم کی نافرمانی کرتے رہے، یہاں تک کہ انبیاء کی توہین سے آگے بڑھ کر ان سے لڑتے جھگڑتے رہے۔ کئی انبیاء کو انہوں نے شہید کر دیا۔ یہودی زمین پر فساد پھیلانے لگے، اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے لگے، شرطیں باندھنے لگے۔ کبھی یہ شرط باندھتے کہ ہم نے اللہ کو دیکھنا ہے اور تب ایمان لانا ہے، کبھی یہ شرط رکھتے کہ ہمیں پکا پکایا کھانا اترے، ہم تب اللہ کی عبادت کریں گے، تب اس پر ایمان لائیں گے، لیکن پھر مکر جاتے۔ یہودی مسلسل بگڑتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ شہوت پرستی، بے حیائی اور زنا کو عام کر دیا۔ آج بھی یہودیوں کے درمیان میں زنا کو گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ وہ شراب نوشی کرتے، انہوں نے سود کا نظام رائج کر دیا۔ آج بھی دنیا بھر میں یہودی سود کا کاروبار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سود میرے خلاف جنگ ہے، یعنی اللہ کے خلاف جنگ ہے، سو وہ یہودی کر رہے ہیں۔ یہودی اللہ تعالیٰ کی فیورٹ قوم تھے، یعنی پسندیدہ قوم تھے۔ جب مسلسل یہودی سرکشی اور نافرمانی کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو رد کر دیا۔ یہودی زوال کا شکار ہونے لگے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں سے، ان کی نسل میں سے اللہ تعالیٰ نے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خاندان میں پیدا کیا جو امام الانبیاء بھی ہیں۔ یہودیوں کو اس بات کی بھی بڑی تکلیف تھی کہ نبیوں کا سارا خاندان، سارا سلسلہ طویل لمبی فہرست ہے جو بنی اسرائیل میں سے ہوئی، اور آخری نبی بنی اسماعیل سے کیسے ہو گئے۔ ان کو اس بات کی بھی بڑی تکلیف تھی، سو وہ اور زیادہ نافرمان ہو گئے۔ ایک وجہ یہ بھی تھی مسلمانوں کے ساتھ ان کی دشمنی کی۔ دوسری وجہ یہ کہ جو انعام و اکرام یہودیوں پر تھے، اللہ تعالیٰ نے وہ سارے انعام و اکرام اس سے بھی زیادہ مسلمانوں کو عطا کر دی۔ یہودیوں نے جب دیکھا کہ ان کا منصب، ان کا مقام ان سے چھن گیا ہے، وہ ایک لاڈلی قوم تھی، وہ زوال کا شکار ہو گئے ہیں، حالانکہ وہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ سارے انعام و اکرام مسلمانوں کے اوپر ہو رہے ہیں، اس وجہ سے بھی وہ جیلس ہو کر مسلمانوں کے دشمن بن گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اب اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ قوم مسلمان ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو طاقت دے دی، حکومت دے دی، رزق میں وسعت دے دی، ان وجوہات کو بنیاد بنا کر یہودی مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں اور آج بھی ان کے دشمن ہیں۔ یہودی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خلاف ہیں۔ یہودی حضرت
اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہاجرہ کی گستاخی کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی لونڈی تھی۔ حضرت سارہ سلام اللہ علیہ جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ تھی وہ ان کی بیوی تھی۔ لونڈی اور بیوی کے مقام کا بڑا فرق ہے۔ حالانکہ حضرت ہاجرہ ایک بادشاہ کی بیٹی تھی جس کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نکاح کیا تھا۔ چلیے اب تابوت سکینہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تابوت کا مطلب ہے صندوق، سکینہ کا مطلب ہے سکون دینے والا سامان جسے دیکھ کر دل کو دماغ کو سکون ملتا ہے۔ تابوت سکینہ کیا ہے، کہاں سے آئے؟ تابوت سکینہ کی تاریخ کچھ اس طرح سے بیان کی جاتی ہے کہ تابوت سکینہ جنت سے اتارا گیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کی طرف۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے ضرورت کا سامان اس میں رکھا کرتے تھے۔ وہ صندوق حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں ان کی نسل سے ہوتا ہوا حضرت نوح علیہ السلام تک پہنچا، پھر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا، پھر وہ تابوت حضرت اسحاق علیہ السلام سے ہوتا ہوا حضرت یعقوب علیہ السلام تک آیا۔ جب وہ صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے من و سلوہ جو کھانا جنت سے اترتا تھا کچھ وہ اس میں رکھا، کچھ تورات کے نسخے اس میں رکھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک بھی اسی میں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کے کپڑے وغیرہ بھی اس میں تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ صندوق چلتا ہوا حضرت داؤد علیہ السلام اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچا۔ یہودیوں کا خیال یہ ہے کہ وہ تابوت سکینہ وہ صندوق حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کی بنیادوں میں کہیں چھپا رکھا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ وہ مسجد اقصی کو شہید کرنا چاہتے ہیں۔ یہودیوں کے نزدیک تابوت سکینہ کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ کیونکہ تابوت سکینہ میں نبیوں کی نشانیاں، ان کا وہ ساز و سامان رکھا ہے جسے دیکھ کر واقعی سکون ملتا ہے۔ جب یہودی کسی مصیبت میں گرفتار ہوتے تو اس صندوق کو سامنے رکھ کر دعا کرتے، ان کی دعا قبول ہو جایا کرتی، ان سے مشکلیں اور مصیبتیں ٹل جایا کرتی تھیں۔ یہودی جب جنگ لڑنے جاتے تو وہ شکست خوردہ ہونے لگتے تو وہ اپنے سپاہیوں کو وہ تابوت سکینہ دکھاتے، پھر اس کے بعد ان میں ایک ولولہ، ایک جوش پیدا ہوتا، ایک طاقت آ جاتی اور پھر وہ فتح حاصل کرتے۔ تابوت سکینہ سے وہ بہت ساری برکتیں حاصل کرتے تھے۔ اب یہودیوں کا خیال ہے کہ وہ کسی طرح سے کہیں نہ کہیں سے جہاں کہیں بھی تابوت سکینہ زمین میں چھپایا ہوا ہے اسے نکال لیں اور وہ برکتیں پھر سے حاصل کر لیں، وہ طاقتیں پھر سے حاصل کر لیں۔ آثار قدیمہ کی کھدائی کے نام پر یہودیوں نے اب تک بہت ساری زمین کھود ڈالی ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ تابوت سکینہ نکال لیں اور پھر وہ طاقت حاصل کریں اور دنیا کے خلاف جنگ لڑیں، وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑیں، وہ دنیا پر غلبہ حاصل کریں اور اپنی حکومت بنائیں۔ اس کا ثبوت یہ کہ آج سے 100، 150، 200 سال قبل یہودیوں کی کچھ تنظیمیں ہیں جو کام کر رہی ہیں جن کا نعرہ ہے نیو ورلڈ آرڈر۔ NWO ان کا مخفف ہے۔ نیو ورلڈ آرڈر کا مطلب نیا عالمی حکم۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ اب دنیا بھر کے اوپر صرف یہودیوں کا ہی حکم چلے۔ سو وہ اس کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس میں کامیابی کی طرف چل رہے ہیں۔ وہ بار بار فلسطین پر حملے اس لیے کر رہے ہیں، وہ مسجد اقصی کو شہید کرنا چاہتے ہیں۔ ہیکل سلیمانی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 ہیکل تیار کیے تھے، جو عمارتیں تھی بہت بڑی بڑی، صرف ایک دیوار باقی ہے جس کے سامنے کھڑے ہو کر یہ گریہ زاری کرتے ہیں، یعنی روتے ہیں، جسے یہ اپنی عبادت سمجھتے ہیں۔ اب وہ سوچتے ہیں کہ وہ ہیکل سلیمانی دوبارہ تعمیر کیے جائیں۔ مسجد اقصی کی جگہ پر وہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ مسجد اقصی کے ساتھ مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے۔ یہودی تابوت سکینہ ڈھونڈنے کے لیے یوں پاگلوں کی طرح اس زمین کی کھدائی بھی کر رہے ہیں، مسلمانوں کا قتل عام بھی کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج یہودی بار بار فلسطین پر حملے کرتے ہیں، ان کا ٹارگٹ مسجد اقصی ہے۔ تابوت سکینہ کی تفصیلی ویڈیو جلد میں آپ کے لیے لے کر آؤں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔